السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جو سیرت حلبیہ سیریز چل رہی ہے اسی سے متعلق آج کا جو موضوع ہے سیرت حلبیہ اہل سنت کے عقائد و معمولات قسط 2 اور ضمناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ایمان۔ آئیے اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالی جائے اور امام حلبی کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ اس سے پہلے برکت کے لیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار شافع روز شمار ہم غریبوں کے آقا ہم فقیروں کی سربت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی مرتبت منبع رحمت کی میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے سیرت حلبیہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر روشنی ڈالی گئی اور یہ بات بتائی گئی کہ امام حلبی کا نظریہ بھی یہی ہے جو امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کا نظریہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، وہ ایمان لائے اور پھر پردہ فرما گئے، تو ایمان والے ہیں وہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ لفظ اب کا ترجمہ خالی باپ ہی نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اب اپنے چچا عباس کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے کہ لفظ اب سے چچا بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب باتیں بتائی گئی اور اس کے بعد ایک فیصلہ کن بات رکھی گئی کہ ایک طرف فتاوی رشیدیہ ہے اور دوسری طرف امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کا رسالہ شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام، جس میں اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ حضرت آدم سے لے کر عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک آقا علیہ السلام کے جتنے آباء و اجداد ہوئے، جتنی حضور کی امہات و جدات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب کو صاحب ایمان بنایا ہے، ثابت کیا اس میں۔ تو اب یہ سامنے آدمی ہے، وہ کھڑا ہو کر کے بول بھی تو سکتا ہے، حالانکہ سیرت حلبیہ کے حوالے سے لوگ مضمون لکھتے ہیں، تو اب بڑی اچھی بات ہے کہ جو آپ کا ماخذ ہے وہ ہمارا بھی ماخذ ہے، جہاں سے آپ لے رہے ہیں ہم وہیں سے اپنی بات پیش کر رہے ہیں۔ تو سیرت حلبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے تعلق سے علامہ حلبی نے کیا لکھا ہے، حضور کے پردادا حضرت ہاشم کے تعلق سے کیا لکھا ہے، حضور کے دادا عبد مناف کے تعلق سے کیا لکھا ہے، حضور کے دادا قصی کے تعلق سے کیا لکھا ہے، حضور کے دادا الیاس کے تعلق سے کیا لکھا ہے، حضور کے دادا نظارے کے تعلق سے کیا لکھا ہے، اور حضور کے دادا مضر کے تعلق سے کیا لکھا ہے، حضور کے دادا مدرکہ کے تعلق سے کیا لکھا ہے۔ میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ احمد رضا کا علم بولتا ہے، لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہے خالی احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان۔ اگر پرانی کتابوں سے ٹیلی کریں گے تو جو نظریہ بریلی کا تاجدار پیش کرتا ہے وہ اسلاف کا نظریہ ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کے تعلق سے کیا لکھا ہے، ان باتوں کو عربی عبارت میں پہلے پیش کرتا ہوں، ترجمہ پھر مفہوم۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ام السیر سیرت حلبیہ پہلا حصہ صفحہ 4 ہی پہ ہے، صفحہ 4 حضور کا نسب نامہ گنایا۔ جب نسب نامہ گمایا تو علامہ حلبی
شافعی مصری یہ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ قیل اسمہ عامر وعاشا 140 سنہ. فرماتے حضور کے دادا عبد المطلب کا نام عامر ہے. کیا نام ہے؟ عامر. اور ان کی عمر جو ظاہری زندگی ہوئی وہ 140 سال. بولو یار کتنا؟ 140. وعاشا 140 سنہ. یہ جیے زندہ رہے 140 سال. وَكَانَ مِمَّنْ حَرَّمَ الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. زمانے جاہلیت میں لوگ شراب خوب پیتے تھے، لیکن حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے زمانے جاہلیتی میں اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا تھا. شراب کو حرام کر لیا تھا. شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. آگے کا جملہ سنو اور ایمان تازہ کرو. امام حلبی لکھتے ہیں وَكَانَ مُجِيبَ الدَّعْوَىٰ. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب مستجاب الدعوات یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. مجیبت دعویٰ یعنی جن کی دعائیں قبول کر لی جائیں رب کی بارگاہ میں. علامہ حلبی لکھ رہے ہیں اور دعا قبول ہونے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے. بولو نا یار, بہت سیلو بولے یار. دعا قبول. ابھی یہ شروعات کی ہے, ابھی تو ایک دم صاف صاف ایمان آئے گا. یہ بھی اشارے میں گفتگو ہو رہی, ہو سکتا ہے وہ اشارہ نہ سمجھ پائے. وہ سے مطلب سمجھ گئے نا, مشاغل محذوف ہے, سمجھ جانا آپ. وہ اشارہ نہ سمجھ میں آئے. وَكَانَ مُجِيبَ الدَّعْوَىٰ. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب مستجاب الدعوات, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ لغت میں اٹھا کے دیکھ لیں اس کا معنی کیا ہوگا. اس کا معنی ہوتا ہے جس کی دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پائے. بولو. اور جن کی دعائیں مقبول ہوں. یہ لفظ بتا دے رہا ہے, حالانکہ ابھی اور آ رہا ہے. یہ لفظ خود بتا دے رہا ہے کہ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب ایمان والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ترمذی کی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا معلوم؟ حضور نے فرمایا دعا مخ العبادہ. حضور نے فرمایا دعا یہ عبادت کا مغز ہے, اصل ہے. ارے مشرک کافر وہ عبادت کا اہل نہیں ہے تو عبادت کے مغز کا اہل کہاں سے ہو جائے گا؟ اور حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کا مطلب ان کا ایمان ثابت ہو رہا ہے. ہاں ابھی تو یہ ضمناً باتیں چل رہی ہیں, ابھی صاف صاف لفظ آئے گا. ابھی دوسری چیز, مستدرک علی الصحیحین کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن وعماد الدین ونور السماوات والارض. فرماتے ہیں دعا ایمان والوں کا ہتھیار ہے. بہت سلو ہے یار. دعا ایمان والوں کا ہتھیار ہے, ہتھیار. اب ہم لوگ بس خالی نام کے ایمان والے ہیں. یہاں مراد جن کا ایمان کامل ہو, جن کا ایمان نور ایمان جن کے پاس ہو. کہا اچھا مطلب اپنی طرح بھی ایمان نہیں ہے, اپنے سے زیادہ مضبوط ایمان, اپنے سے زیادہ مضبوط, جس کے پاس کمال ایمان ہو, جس کے پاس نور ایمان ہو, دعا اس کا ہتھیار ہے. بولو نا یار. تو کہا دعا اس کا ہتھیار ہے. تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب, ارے ان کی دعائیں تو قبول ہوتی ہے, ان کے اندر ایمان کا کمال بھی پایا جاتا ہے اور ایمان کا نور بھی پایا جاتا ہے. ایمان کا کمال بھی, ایمان کا نور بھی ہے. کون بتا رہے ہیں؟ علامہ حلبی. بول دو نا یار. اور آگے بڑھو, کیا کہا ہوا؟ عماد الدین, اور دین کا ستون ہے, کھمبا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ لوگ کھمبا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں چھت ڈالنے کے لیے. بولے دعا نہیں کرنے کا بھائی, نہ قبرستان میں کرنے کا, نہ مسجد میں کرنے کا, بھاگو یہاں سے. لیکن حاجی صاحب جب جائے تو دعا کرا لینے کا. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں نا, واہ واہی مل جائے گی, ایک ٹائم کی دعوت مل جائے گی, پلاؤ مل جائے گا بس. جی. ونور السماوات والارض, اور دعا آسمان و زمین کا نور ہے. آسمان و زمین کا کیا ہے؟
مطلب آسمان و زمین میں نور تبھی آئے گا جب ایمان والا دعا کرے گا. مطلب ایمان والوں کی دعا سے اللہ نے آسمان و زمین میں نور کا سسٹم رکھا ہے. اسی لیے آتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے کہ دنیا میں کم سے کم ہر دور میں 7 آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہوئے ہیں. کتنے آدمی؟ 7 آدمی ہر دور میں، کم سے کم ہر دور میں 7 آدمی ایمان والے رہے، کم سے کم ہر دور میں. تو وَكَانَ مُجِيبَ الدَّعْوَىٰ، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کی دعائیں قبول ہوتی. آگے کہتے ہیں وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْفَيَّاض، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کو فیاض کہا جاتا تھا. کیوں؟ لِجُودِهِ، ان کی سخاوت کی وجہ سے. ارے مصطفیٰ کا پورا گھرانہ سخی گھرانہ ہے یار، لجپال گھرانہ ہے، نوری گھرانہ ہے، سخی گھرانہ ہے جی. کیوں؟ وَمَطْعَمِ طَيْرِ السَّمَاءِ، کیونکہ آسمان کے پرندوں کا ریسٹورنٹ ان کا رہتا تھا. مطلب جیسے انسانوں کو کھلانے کے لوگوں نے لنگر ڈال رکھا تھا، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ پرندوں کے لیے لنگر کا اہتمام کرتے تھے. گلیوں میں دانا، پہاڑوں پہ دانا، نکڑوں پہ دانا، چھتوں پہ دانا، پرندوں کے لیے اہتمام ہوتا تھا. اور آسمان کے پرندے آتے اور آپ کے ڈالے ہوئے دانے کو چن کر کے جایا کرتے تھے. سمجھے نا؟ تو اس لیے آپ کو فیاض کہا جاتا تھا. تو اس روایت سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے ان کی. اور کیوں نہ ہو، خالی اتنا ہی تو کہا تھا ابراہ سے. یہ بھی بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان کرتے ہیں. ابراہ نے کہا کائے کے لیے آیا ہے؟ کہا اپنے جانور لینے آیا. ارے مکے کی بات نہیں کرو کہ مکے کی ذمہ دار ہو. کہا میں جانور کا مالک میں ہوں. یہ لوگ ہوتے تو شرک کا فتویٰ لگائے بیٹھے اور لگا دیتے. پہلے لگائے بیٹھے اور لگا دیتے، لیکن دوسرے جملے پہ غور نہیں کیا. کیا کہا؟ جانور کا مالک میں، مکے کا مالک اللہ، وہ خود حفاظت کرنے والا. میرے جانور میرے حوالے کرتا. ارے جملے بھی تو سن لیا کرو یار. اب آگے پھر اور صاف لفظوں میں کیا کہتے ہیں. صفحہ 4 سے ڈائریکٹ 5 پہ پہنچ جائیے. لکھتے ہیں کیا معلوم، وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَأْمُرُ أَوْلَادَهُ بِتَرْكِ الظُّلْمِ وَالْبَغْيِ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الدَّنِيَّاتِ الْأُمُورِ وَكَانَ يَقُولُ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا ظَلُومٌ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ وَتُصِيبَهُ عقوبة إلى أن هلك رجل ظلوم من أهل الشام لم تصبه عقوبة فقيل لعبد المطلب في ذلك ففكر والله إن وراء هذه الدار دارا يجزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته فالظلوم شأنه في الدنيا ذلك حتى إذا خرج من الدنيا ولم تصيبه العقوبة فهي معدة لهم في الآخرة. اب یہ الفاظ کیا معلوم؟ آتے عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، یہ اپنے سارے بچوں کو جمع کرتے اور جمع کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے ظلم اور زیادتی مت کرنا، ظلم اور زیادتی مت کرنا. اور اچھے اخلاق پہ ابھارتے تھے، اخلاق اچھے رکھنا، برے کاموں سے بچتے رہنا. دنیا میں جو آدمی بھی ظلم کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کے ظلم کا بدلہ اس کو دے دیا جاتا ہے. ظالم آدمی دنیا میں ظلم کرتا ہے، دنیا ہی میں بدلہ دے دیا جاتا ہے. یہاں یہ کہا کرتے تھے حضرت عبد المطلب، اتفاق سے ملک شام میں ایک ظالم کا انتقال ہو گیا اور اس کو سزا نہیں ملی، اس کو سزا نہیں ملی. اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تبھی تو آقا علیہ السلام نے خالی بتایا تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو ہاتھ میں ہڈی گلی ہوئی لے کر کے کوئی آ رہا ہے، کہہ رہا ارے یہ ایک دم بوسیدہ ہڈیاں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ یعنی اس زمانے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، اس کا کوئی تصور نہیں تھا. لیکن مصطفیٰ نے تصور دیا اور بتا دیا. اللہ فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، محبوب بتا دو ان بوسیدہ ہڈیوں کے چکر میں پریشان ہو، ارے میرا اللہ جس نے پہلی بار پیدا کیا
وہ دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ اب یہ تصور دیکھیں، اس زمانے میں کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہضم نہیں ہوتی تھی، یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کا نظریہ دیکھو۔ جب ملک شام میں اس ظالم آدمی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد لوگوں نے کہا اس کو تو سزا ملی نہیں، انتقال ہو گیا ڈائریکٹ اس کا۔ ففکر، تو حضرت عبد المطلب نے فکر کیا، سوچا، وقال، اور کہا، واللہ، بولو یار کیا لفظ ہے، واللہ، اللہ کی قسم۔ یہ وہ دور تھا جس زمانے میں لوگ قسم کھاتے تھے عزا کی قسم، جس دور میں لوگ قسم کھاتے تھے ہبل کی قسم، جس دور میں لوگ قسم کھاتے نائلہ کی قسم، جس دور میں لوگ قسم کھاتے تھے انصاف کی قسم، یعنی معبودان باطلہ کی قسمیں لی جاتی تھی۔ اس زمانے میں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب بتا رہے تمہاری قسم لینا تمہاری طرح ہے، اور میں اللہ کا نیک بندہ اللہ پر ایمان لیتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں واللہ، اللہ کی قسم۔ بولو یار، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ بتوں کی قسم کھا رہے تھے، تو یہ قسم کھانا بھی بتا رہا ہے کہ وہ ایمان والے۔ بول دو نا یار۔ ہاں، اب اور دیکھیں، کہتے ہیں غور کیا اور کہا اللہ کی قسم اس گھر کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ بولو نا یار۔ اور یہ وہ گھر، بات اس دور میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کوئی حق نہیں سمجھتا تھا۔ اس دور میں کیا کہا، واللہ، قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم، ان وراء هذه الدار دارا، اس دنیا کے گھر کے علاوہ بھی ایک گھر ہے، یجزا فیہ المحسن باحسانہ، جس گھر میں اچھائی کرنے والے کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد کا وہ یعاقب المسیء باساءتہ، اور برا کرنے والے کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ بولو نا یار۔ ابھی آقا علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی، آپ کے دادا نے اپنی توحید پرستی کا اعلان کر دیا۔ بولو نا یار۔ ہاں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یاد؟ تو یہ حضور کے دادا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں تو ظالم کا معاملہ دنیا میں یہ ہے کہ سزا ملے، اور دنیا میں سزا نہ ملے تو وہ آخرت کی سزا کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اچھا، ان دونوں عبارتوں سے ایمان تو ثابت ہو رہا ہے، لیکن پھر کہا جائے بولے کھلم کھلا نہیں ہے یار، صاف صاف لفظ لاؤ نا جس میں صاف صاف ایمان کا ذکر و مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو علامہ حلبی کے پاس ہم نے پکڑا گریبان کا ادر بھیا، علامہ حلبی کے بعد وہی صفحہ 5 اڑا کر کے کیا کہتے ہیں، وَرَفَضَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ وَوَحَّدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے آخر عمر میں بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا ہے۔ بہت سی لوگ بولے یار، وَوَحَّدَ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ بولو نا اب۔ ہاں، تو اب اس زمانے میں حضور نے رسالت کا اعلان بھی نہیں کیا۔ جب حضور کے دادا عبد المطلب پردہ فرمائے تو اس وقت خالی توحید کافی ہے، اللہ کو ایک ماننا ہی کافی ہے، اور اس دور میں جتنے توحید پرست رہے، مسلم شریف کی حدیث سے پاک اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا۔ بہت سلو بولتے ہیں یار آپ لوگ، اپنے کرم سے ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا، یہ سمجھ لے آپ۔ تو وَوَحَّدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا کہ اللہ ایک ہے۔ تو ایمان ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، کہ اب یہاں بھی فتویٰ لگا دو اے مجددانہ مغالطہ ہے، محققانہ مغالطہ ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن الحمدللہ بریلی کٹا نہیں تھا، نہ کٹا ہے، جوڑا تھا، جوڑا ہے۔ بولو نا یار۔ یہ سب بتا دو تم خود بند ہو جاؤ گے، بند سے آئے تھے بندی میں جاؤ گے، سمجھ میں آیا؟ اور جو شیر تھے وہ ہمیشہ کھلے تھے۔ بولو نا یار۔ ہاں جی، اب چونکہ بہت ساری باتیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی رہی جن کو قرآن نے نقل کیا ہے، قرآن نے کوٹ کیا ہے، حضور کی سنتوں میں باتیں ملتی ہیں۔ کون کون معلوم؟ الفاظ دیکھو کیا کیا ہے باقاعدہ، وَتُوزَرُوا عَنْهُ السُّنَنٌ جَاءَ الْقُرْآنُ بِأَكْثَرِهَا وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِهَا مِنْهَا الْوَفَاءُ بِالنَّظَرِ، اور حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کی ایسی سنتیں ہیں، سنت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں،
سنن، کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ سنن۔ ایسے طریقے ہیں جن میں سے اکثر طریقے کو قرآن اور مصطفیٰ کی سنت نے پیش کیا ہے۔ ان میں سے کیا ہے وعدہ، اس میں سے کیا ہے الوفاء بالنظر، منت ماننا تو منت پوری کرنا۔ بولو یار، ہم لوگ تو منت بھی بڑی عجیب و غریب، اس سے زیادہ تسلط نہیں کروں گا ورنہ اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ منت بھی عجیب و غریب رہتی ہے، کان میں پہنانے کا، یہ لڑکوں کو یہ منت۔ اور حضور کے دادا عبد المطلب نے منت کیا مانی تھی؟ زمزم کا کنواں بند ہو گیا، اے اللہ اگر میں نے اس کو تلاش کر لیا، صاف کر لیا، پانی ملنے لگا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ زمزم کا کنواں انہیں مل گیا۔ بولو، صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد پانی بھی ملنے لگا۔ اب قلعہ ڈالا تو حضور کے والد حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ بولے یار، جب ان کا نام نکلا تو ایک کائنات سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو اس نے مشورہ دیا پرچی پاڑو، اپنے آپ پرچی پاڑنا بولتے نا، قلعہ ڈالو، قلعہ جس کا نام نکلے، ایک طرف 10 اونٹ، ایک طرف عبداللہ کا نام، تو اگر اونٹوں کا نام نکل جائے ان کو ذبح کر دینا، عبداللہ کو رہنے دینا، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا۔ تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار چٹی پاڑا، 10 بار قلعہ ڈالا، یعنی 100 اونٹوں کا جب نام نکلا تو ان کو قربان کر دیا۔ لیکن حضرت عبداللہ کی قربانی قبول ہوئی، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا، ایک ذبیح میرے جد کریم اسماعیل اور دوسرے ذبیح میرے والد مائی حضرت عبداللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی قربانیوں کو قبول فرمایا۔ بولو ابا، ایک جگہ دمبا آیا، ایک جگہ اونٹ آیا۔ بولو، ایسے منت پوری کی جاتی ہے۔ تو الوفاء بالنظر، منت پوری کرنا، والمنع من نکاح المحارم، محارم سے نکاح کرنا منع کیا تھا حضور کے دادا عبد المطلب نے۔ سگی بہن سے نکاح نہیں، سگی بوا سے نکاح نہیں، سگی بھتیجی سے نکاح نہیں، سگی بھانجی سے نکاح نہیں، سگی بہن سے نکاح نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس طریقے سے محارم سے نکاح کرنا یہ حضور کے دادا عبد المطلب نے منع کیا تھا، اور قرآن نے پسند کیا، سورہ نساء میں آیت نازل فرما دیا۔ سمجھے؟ ایسے ایمان والے ہیں، انہوں نے منع کیا، قرآن نے اعلان کیا، ایسے ایمان والے ہیں جی۔ اور چور آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے، چور آدمی کا کیا کاٹا جائے؟ ہاتھ کاٹا جائے۔ قرآن کہتا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹو ان کے ہاتھ، چوروں کے ہاتھ کاٹو۔ قرآن نے کہا یہ سب سے پہلے قانون کس نے پاس کیا تھا؟ وَقَطْعُوا يَدِ السَّارِقِ، سب سے پہلے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے قانون پاس کیا تھا کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قانون انہوں نے پاس کر دیا، اعلان قرآن کر رہا ہے۔ قانون وہ پاس کر رہا ہے، اعلان کون کر رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے۔ ایسے ایمان والے حضور کے دادا ہے۔ بولو یار جی۔ اور دیکھیں آگے، بچیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ قانون سب سے پہلے اس کے خلاف پاس کرنے والے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔ کہا بچیوں کو زندہ گاڑا نہیں جائے گا۔ انہوں نے قانون پاس کیا، مصطفیٰ نے اس قانون کو پوری دنیا میں رائج کیا ہے۔ بولو یار، ایسا قانون، ایسا قانون پوری دنیا میں رائج کیا۔ شراب کو سب سے پہلے اپنے اوپر حرام جنہوں نے کیا حضور کے دادا، انہوں نے حرام اپنے اوپر کیا ہے، قرآن نے سارے ایمان والوں پر۔ بولو یار، زنا، جس زمانے میں زنا باقاعدہ زنا کر کے آتے فخراً بیان کرتے، جیسے آج کل نوجوان دوسرے کی بچی کی عزت کو اچھال کر کے آگے دوستوں میں بیان کرتا ہے، ویسے اس زمانے میں زنا کرتے تو بڑے فخر سے بیان کرتے۔ نہیں یقین آتا تو وہ 7 قصیدے جو کعبہ کی دیوار پہ لگے تھے چیلنج کے طور پر، جن کو 7 معلقات کہا جاتا، اٹھا کر دیکھ لے، کتنے پھول اس کے اندر اشعار ملیں گے آپ کو۔ بڑے بڑے شاعر لکھتے تھے، سب ڈینگ مارنا۔ یہ اس زمانے میں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ان کا طریقہ یہ آیا، انہوں نے جیسے شراب کو اپنے اوپر حرام کیا تھا ویسے زنا کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ بولو یار، اور اپنے ہی اوپر نہیں، سب متعلقین کو حرام۔ ایسے ہی اس زمانے میں خانہ کعبہ کے لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے نا،
بولتے تھے ان کپڑوں میں کیسے طواف کریں، ان میں تو ہم نے گناہ کیا ہے، ہم تو ننگے ہو کر طواف کریں گے۔ لیکن حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے کہا وہ اللہ یطوف بالبیت عریان، کہ کوئی بھی برہنہ آدمی خانہ کعبہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ بولو یار، ہے نا، وہ قانون پاس کر رہے تھے۔ دیکھو شد و مت کے ساتھ اپنے اعلان اور اپنے اچھے کردار و اخلاق کا اظہار حضور کے دادا فرما رہے ہیں۔ اب بولیے، اب آپ اعلیٰ علی رحمت اللہ نے جو کہا صحیح کہا کہ نہیں کہا؟ اسی لیے ہم لوگ کو پڑھنا پڑتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کی عظمت ایسے ڈالی کہ مصطفیٰ نے کہا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتا رہا، یعنی مصطفیٰ پاک اور مصطفیٰ کے آباء و اجداد یہ بھی پاک، اور جو کافر ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھایا کس نے؟ اس نے سمجھایا جسے احمد رضا کہا جاتا ہے۔ ایک چیز اور، اب یہ عقلی دلیل تھوڑی سی لینے، اسی حدیث کو لے، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتا رہا۔ ایک بڑا لیڈر آ رہا ہے، بڑا لیڈر اس راستے سے گزرنے والا ہے۔ اب ہندوستان میں سمجھانا تو بہت آسان ہے یار، بڑا لیڈر آ جائے اگر کہیں ہمارے شاہ عالم کے شہر میں، بہت سلو بولے یار، شاہ عالم کے شہر میں، قطب عالم کے شہر میں، شاہ احمد کے شہر میں، بولو اگر آ جائے تو وہاں پہ باقاعدہ انتظام پہلے سے ہوتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، راستہ اچھا کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑا لیڈر آنے والا ہے، سمجھ میں آیا؟ گندگی ہٹا دی جاتی ہے، راستہ صاف کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ بڑا لیڈر آنے والا، آیا نہیں آنے والا ہے۔ تو اس کے آنے سے پہلے جن جن راستوں سے وہ گزرنے والا ہوتا ہے وہ راستے کلیئر کر دیے جاتے ہیں، صاف کر دیے جاتے ہیں، ساری خامیاں ہٹا دی جاتی ہیں، گڈھے بھر دیے جاتے ہیں، بریگر ہٹا دیے جاتے ہیں، سارا معاملہ کلیئر کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑا لیڈر آنے والا ہے، بڑا لیڈر آنے والا ہے۔ تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک، حضرت آمنہ سے حضرت حوا سے لے کے حضرت عاملہ تک، جہاں جہاں سے مصطفیٰ کا گزر ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پشتوں کو، ان رحموں کو شرک سے، کفر سے، گمراہی سے، ساری گندگیوں سے پاک صاف کر دیا۔ کیوں؟ کہ بڑا پیغمبر آنے والا ہے، بڑا پیغمبر آنے والا ہے، اس لیے اللہ نے صاف اور کلیئر کر دیا۔ اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتا رہا۔ بولو یار، سمجھ میں آیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ایک حدیث میں تو یہ آیا باقاعدہ، حضور نے تو خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد کو 2 گروہ میں، پھر ان کی اولاد کو 2 گروہ میں، بتاتے 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 آخر میں آئے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کے اس گھرانے میں پیدا کیا جو گھرانہ سارے گھرانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ۔ تو آقا فرماتے اس کے بعد وہ گھرانہ افضل و اعلیٰ، تو میں نسب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے تم میں سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے اخلاق، سب سے اعلیٰ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جی۔ تو حضور کے دادا عبد المطلب کا یہ معاملہ۔ اب آئیے حضور کے پردادا حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب کا سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اب آ جائیے حضرت ہاشم۔ حضرت ہاشم کے بارے میں وہی امام حلبی، چونکہ سیرت حلبیہ سیریز چل رہی ہے نا پوری، تم نے ایک حوالہ دیا، ہم دیکھو کتنے حوالے لاتے ہیں وہاں سے۔ تم ایک بارے میں خالی بولتے ہو، اچھا وہاں پر بھی سیرت جلسہ تھا، وہ سیرت جلسہ تھا، بعد میں لوگوں کو پتا چلا کمپوزنگ مسٹیک ہے، سمجھ میں آیا؟ ہم لوگ تو پہلے نکال لیے تھے۔ بہرحال تو اب حضور کے دادا حضرت عبد ہاشم رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان پہ آ جاؤ۔ اچھا امام احمد رضا بولتے ہیں تو بولے بریلی والے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، اب ان کو بولو یہ مصر والے ہیں، اور سنو بولو یہ مصر والے ہیں، مصر والے جہاں کی یونیورسٹی میں تم صوفی بن کر کے گھستے ہو، جہاں تم شاذلی بن کے گھستے ہو، اور ابھی وہاں کے شیخ نے ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے، تمہارے ایک بڑا مفتی جو بڑا ہے اور دانت کا بھی کھیبڑا ہے، سمجھے نا، دانت کھیبڑا ہے، وہ کھیبڑا بہت زیادہ ہے، سنی بن کے چوم رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ایسے چومے ہاتھ چومے، شرک یا حسین شرک یا حسن شرک، لیکن وہ مفتی صاحب دوڑ رہے دڑا دڑ، کیوں؟ ملبہ چاہیے نا، کنکشن یا جوڑے کے نا، نالا کا کنکشن ہے، 2 نمبر میں ہو جائیے،
اور ان کو کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مولا النعام امام حسین کے سر مبارک کو رکھا ہے. فیضان امام حسین بولا ان لوگوں کی بخیار دھولی گئی. بولو نا یار. اور وہاں جامع ازہر میں ایک شرط ہے, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ایک شرط ہے وہاں, شرط ہے جو بھی وہابیہ ہوگا اس کا داخلہ نہیں ہوگا. سنی صوفی بن کے گھستے ہیں لوگ, نہیں یقین آتا تو جو وہاں پڑھ کے آئے پوچھ لینا ان سے, اور ان لوگوں نے بھی پوچھ لینا. بہت سارے پڑھ کے آئے میں اجری ہوں. ارے اجری تم ہو لیکن چہرہ لگے سہانا. اجری کوئی بھی بن جائے, فخر اعظم تو میرا اختر ہے یار. فخر اعظم تو فخر اعظم تو میرا تاج الشریعہ ہے نا. بہرحال تو وہاں کے شیخ ابھی میرے پاس ابھی تازہ اس کھیبڑے کا رد کیا ہے, اور اپنے آپ کو بولتا ہے میں حضرت عثمان کی اولاد میں سے ہوں. تو کچھ بھی بول دیتے ہیں وہ. ان کے ہاں تو عورتوں سے بھی مسافہ کرو چلتا ہے, ہے نا, مقرر لوگ مسافہ کر رہے ہیں. اچھا, اور سنیوں میں اگر عام آدمی, سنی ہو چاہے نہ ہو, عام آدمی اگر مزار پہ کچھ کر دے ہوئے دیکھ سنی کیا کر رہا ہے, اور تمہارا تو مولوی کیا کر رہا ہے, مسافہ. ایسا مسافہ کی کرنٹ لگتا ہے ایک دم متقیہ جنت میں پہنچانے چکر میں لگ جاتا ہے. اب دنیا کی جنت ہے یا آخرت کی ہم نہیں بتائیں گے آگے. نہیں بہرحال تو حضور کے دادا حضرت ہاشم کے بارے میں علامہ حلبی نے کیا لکھا ہے, کیا کہتے ہیں معلوم؟ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَحَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ قَامَ صَبِيحَتَهُ وَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ مِنْ تِلْقَاءِ بَابِهَا وَيَخْطُبُ وَيَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ سَادَاتُ الْعَرَبِ أَحْسَنُهَا وُجُوهًا وَأَعْظَمُهَا أَحْلَامًا أَيْ عُقُولًا وَأَوْسَطُ الْعَرَبِ أَيْ أَشْرَفُهَا أَنْسَابًا وَأَقْرَبُ الْعَرَبِ بِالْعَرَبِ أَرْحَامًا يَا مَعْشَرَ قریش انکم جیران بیت اللہ تعالی. بولو یار کیا خطبہ دیتے. جب بھی بقرعید کا چاند نکلتا تو حضور کے دادا حضرت ہاشم پر دادا یہ خانہ کعبہ میں تشریف لاتے. رات میں چاند نکلا, سویرے تشریف لاتے اور اپنی پیٹھ کو خانہ کعبہ کی طرف کر کے اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے, اور عرب کے لوگوں سے خطاب کرتے اور کہتے یا معشر قریش, اے قریش کی جماعت, انکم سادات العرب, سن لو تم عرب کے سید ہو. سید ہو تم عرب کے سید ہو, سید سردار, سادات, سائد کی جمع. احسنها وجوہا, تمہارا چہرہ بھی خوبصورت ہے. مطلب قریشی ہے ماشاءاللہ, وجیح, خوبصورت, ہینڈسم ہے. اور قریشی خوبصورت ہوتا ہے. ابھی حضرت علی کے بارے میں کچھ پاگلوں نے حسام العلماء کے نام میں کیا کیا بول ڈالا. وَعَظَمُهَا أَحْلَامًا وَعُقُولًا, اور عقل میں بھی بہت مضبوط ہو تم لوگ, بہت تیز عقل ہے. وَأَوْسَطُ الْعَرَبِ أَشْرَفُهَا أَنْسَابًا, نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو, نسب بھی تمہارا اعلیٰ ہے. وَأَقْرَبُ الْعَرَبِ بِالْعَرَبِ أَرْحَامًا, اور عرب والے رشتے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں. یا معشر قریش انکم جیران بیت اللہ تعالی. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں, اور ان بتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو منسوب کیا جاتا تھا. لیکن اس دور میں حضور کے جد کریم حضرت ہاشم فرما رہے کیا, یا معاشر قریش, اے قریش کے لوگوں سنو, انکم جیران بیت اللہ تعالی, سن لو تم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو. اللہ کا جو گھر ہے یعنی خانہ کعبہ, اس کے تم لوگ پڑوسی ہو, بازو میں رہتے ہو تم لوگ. اور زمانے میں پڑوس کس کا مانا گیا؟ ہوبل کا پڑوسی, عزا کا پڑوسی, اسحاق کا پڑوسی, نائلہ کا پڑوسی. جس زمانے میں یہ جملے بولے جا رہے ہو اس زمانے میں حضور کے دادا فرماتے اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو. بولو نا یار, یعنی خانہ کعبہ کے پڑوسی ہو تم. اور آگے اب جملہ دیکھو, اکرم اللہ تعالی بولایتہ. ہاں جملہ دیکھے, ایمان کا ایک دم, توحید کا ایک دم کھلا اظہار ہو رہا ہے. اکرم اللہ تعالی بولایتہ, اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا متولی ہونے سے تم کو عزت عطا فرمائی ہے. یار اللہ نے تم کو متولی بنایا خانہ کعبہ کا. بول دو یار اب آپ, خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟
کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. جس زمانے میں کہا جاتا ہے حبل نے میرا یہ کام کر دیا, عزا نے میرا یہ کام کر دیا, اس زمانے میں حضور کے دادا ہاشم کہہ رہے ہیں اللہ نے یہ کمال کر دیا ہمارے اوپر کہ خانہ کعبہ کا ہم کو متولی بنا دیا ہے. اور آگے دیکھو وَخَصَّكُمْ بِجِوَارِهِ دُونَ بَنِي اسماعیل, حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالی نے تم کو چن لیا, خانہ کعبہ کا پڑوسی بنا دیا. اب آگے کا جملہ اور دیکھو وَإِنَّهُمْ يَأْتِيكُمْ زُوَّارُ اللَّهِ يُعَذِّبُونَ بَيْتَهُ فَهُمْ أَضْيَافُ وَأَحَقُّ مَنْ أَكْرَمَ أَضْيَافُ اللَّهِ فَأَنْتُمْ أَكْرِمُوا ضُيُوفَهُمْ وَزُوَّارَهُمْ فَإِنَّهُمْ يأتون شعثا غبراء من كل بلد على زوامر كالقداع فاكرموا ضيوفهم وزوار بيتي. ارشاد فرماتے ہیں سن لو وَإِنَّهُ يَأْتِيكُمْ زُوَّارُ اللَّهِ, سن لو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے کو جملہ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھنے آتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں إِنَّكُمْ يَأْتِيكُمْ زُوَّارُ اللَّهِ, یہ لوگ اللہ کا جلوہ دیکھنے آتے ہیں. یہ لوگ تمہارے پاس کس کا جلوہ دیکھنے آتے ہیں؟ اللہ کا جلوہ, اللہ کی قدرت کا جلوہ, اللہ کے اوصاف کا جلوہ دیکھنے آتے ہیں. کیوں؟ یعظمون بیتہ, اللہ کے گھر کی بڑی عزت کرتے ہیں. بولو نا یار, بڑی عزت کرتے ہیں. فهو اضیافہ, تو یہ اللہ کے مہمان ہیں. بولو یار, حاجی کون ہے؟ زور سے بولو نا, حاجی کون؟ اللہ کا مہمان. وَأَحَقُّ مَنْ أَكْرَمَ أَضْيَافَ اللَّهِ, اور یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی تم تعظیم کرو. اللہ کے مہمانوں کی, تم اللہ کے مہمانوں کی تعظیم کرو, اس کے گھر کے زائر کی تعظیم کرو, کیونکہ وہ بڑی دور سے آتے ہیں, دبلی پتلی اونٹنیوں پہ سوار ہو کر, میلے کشیلے ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں, تو تم ان کی تعظیم کرو, عزت کرو. پھر جملہ کیا کہتے ہیں؟ فَوَاغَتْ بِهَذِهِ الْبُنْيَا لَوْ كَانَ لِي مَالٌ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ لَكَفَيْتُكُمْ وَأَنَا مُخْرِجٌ مِّن طَيِّبِ مَالٍ وَحَلَالَهُ مَا لَمْ يُقْطَعْ فِيهِ رَحْمٌ وَلَمْ يُؤْخَذْ بِظُلْمٍ وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ حَرَامٌ وَلَمْ يُدْخَلْ فِيهِ حَرَامٌ. آپ فرماتے ہیں اس عمارت کے رب کی قسم, اس عمارت کے رب کی قسم. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پہلے ہی بتا دیا عمارت کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس عمارت کے رب کی قسم, یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بھی قائل ہے. بول دو نا یار. کہتے ہیں اس عمارت کے رب کی قسم, اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا کہ سارے زائروں کو میں کھانا کھلا دیتا, تو میں تم لوگوں کو بولتا بھی نہیں, میں خود کر لیتا, اور میں اپنے مال سے حلال مال نکالتا اور ان لوگوں کو پیش کرتا. اس میں کسی کا رشتہ نہیں توڑا جاتا, اور نہ ظلم سے لیا جاتا, اور نہ ان کو کھلانے میں حرام مال لیا جاتا ہے. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَلَ, تو تم میں سے جو چاہے ان حاجیوں کو کھانا کھلانا وہ بھی ایسا کرے. وَأَسْأَلُكُمْ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ, اگر تم میں سے کوئی حاجیوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو میں تم سے اس خانہ کعبہ کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں, اللہ یخرج رجل منکم من مالہ لکرامت زوار بیت اللہ, اپنے مال سے ایسا حرام مال نہ نکالے کھلانے کے لیے جس میں صلہ رحمی کا معاملہ ختم کیا گیا ہو, جو ظلمن لیا گیا ہو اور غضب کے طور پر لیا گیا ہو. کیوں؟ لکراماتی زوار بیت اللہ, کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے زائروں کی کرامت ہے. بولو نا یار, یہ کھانا کھلانا ان کی کرامت کے لیے. کس کے گھر کی؟ اللہ کے گھر کے زائروں کی کرامت کے پیش نظر. تو حلال مال کھلانا. کون سا مال؟ ارے یار ایسا ایمان ہے کہ مال بھی حلال کھاتے ہیں, حلال کھلاتے ہیں. ہاں, حلال کھاتے اور حلال کھلاتے ہیں. پھر لوگ جو ہے کیا کرتے تھے معلوم؟ دار الندوہ, ہمارے یہاں تو دار الندوہ ایک چیز کے لیے مشہور ہے. کے لیے بولے وہاں ایک میٹنگ ہوئی تھی. بولے کون سی میٹنگ؟ کہا آقا علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش. اور ظاہر سی بات ہے ساری میٹنگوں پہ یہ میٹنگ تو یاد رکھی جائے گی نا, کیونکہ آقا علیہ السلام کو پلان بنایا گیا تھا. لیکن دار الندوہ بنانے والا کون ہے معلوم ہے؟ دار الندوہ جس نے بنایا مشورے کے لیے, میٹنگ کے لیے, وہ حضور کے جد کریم حضرت قصہ ہے. بولو نا یار,
انہوں نے بنایا تھا. اور حضرت ہاشم کے دور میں جو حاجیوں کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا, لوگ اپنے گھر سے مال لے کر کے آتے اور اسی گھر میں جمع کرتے تھے, اسی گھر میں اکٹھا کرتے, پھر اس کے بعد پکا کر کے کھلایا جاتا تھا. تو حضور کے دادا حضرت ہاشم کا ایمان سمجھ میں آ گیا. سیلو بولو یار پھر. ہاں, اور آگے چلیے. اب حضور کے ایک دادا عبد مناف, حضور کے دادا عبد مناف, ان کے بارے میں علامہ حلبی کیا لکھتے ہیں؟ حضور کے والد عبداللہ, عبداللہ کے والد عبد المطلب, عبد المطلب کے والد ہاشم, اور ہاشم کے والد عبد مناف. عبد مناف, سیرت حلبیہ صفحہ 5 چل رہے تھے نا ابھی, 3 صفحہ اور آگے بڑھو, صفحہ 8, صفحہ 8. کیا لکھتے معلوم ہے؟ عبد مناف اسمہ المغیرہ, عبد مناف کا نام مغیرہ ہے, اور اتنے خوبصورت تھے کہ وکانا یقال لہ قمر البطحاء لحسنہ و جمالی. اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے کہ خانہ کعبہ کا علاقہ کہلاتا ہے بطحاء کا علاقہ, تو ان کو کہا جاتا تھا قمر البطحاء. اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ کہتے تھے یہ بطحاء کے چاند ہیں. اتنے خوبصورت تھے, کیوں؟ پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے. بطحاء کا چاند ان کو کہا جاتا تھا. کہاں کا چاند؟ بطحاء کا چاند ان کو کہا جاتا تھا. وَهَذَا هُوَ الْجَدُّ الثَّالِثُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جد کریم ہیں. وَهُوَ الْجَدُّ الرَّابِعُ لِعُثْمَانِ بن عفان, اور عثمان غنی کے چوتھے جد کریم ہیں. وَالْجَدُّ التَّاسِعُ لِإِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ رضی اللہ تعالیٰ. چونکہ علامہ حلبی شافعی ہے نا, اور ہم الحمدللہ ہم بھی امام شافعی کے ماننے والے ہیں یار, بولو نا. ہاں, عقائد امام شافعی, ہم حق مانتے ہیں, حق مانتے ہیں, لیکن تقلید ہم اپنے امام کی کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے تو دین حنیف, اور مسلک دیا ہے تو مسلک حنیف. سمجھے گے نہیں آپ جی؟ تو کہتے ہیں حضرت امام شافعی کے 9 دادا ہیں. بول دو یار. حضرت امام شافعی قریشی ہے نا. ایک روایت ملتی ہے ایسی کہ قریش گھرانے میں ایک ایسا عالم ہوگا, حضور نے فرمایا ایسا عالم ہوگا پوری دنیا کو علم سے بھر دے گا, پوری دنیا کو علم سے بھر دے گا. اور تمام علماء مفسرین فقہاء کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ عالم جو قریشی گھرانے سے ایسا پیدا ہوا, یہ وہ عالم ہے جنہیں امام شافعی کہا جاتا ہے. سمجھے نا, امام شافعی کہا جاتا ہے. آگے وَوُجِدَ کتاب فی حجر, اس زمانے میں پتھر میں لوگ لکھتے تھے نا. آج تو ہمارے لوگ کہیں بھی جا کر کے لکھ کے آتے ہیں بتانے کے لیے کہ میں یہاں آیا تھا. تم لکھو مت لکھو, روضہ محشر وہ پتھر خود بولے گا. سمجھے گی نہیں؟ جہاں پہنچ گئے وہاں لکھ کے چلے آ. جبل رحمت تو اللہ خیر کرے, پاؤں رکھنے میں ڈر لگتا ہے, رکھے کہاں آدمی. اتنا لکھ دیے, کیوں؟ میں آیا تھا تاکہ گواہی دے دے, میرا نام لکھ کے. اے بھیا لکھو مت لکھو, ایسے بھی گواہی دے گی. سمجھے نا, حجر اسود میں نام لکھ کے آتے کیا, لیکن گواہی دے گا نا. بول دو یار. تو یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. بہرحال اس زمانے میں لوگ پتھر پہ لکھتے تھے, لکڑے پہ لکھتے تھے. تو ایک پتھر میں لکھا تھا کیا, حضور کے دادا کے تعلق سے کیا لکھا ہوا ہے؟ انا المغیرۃ بن قصی اوصی قریشا بتقوی اللہ عز وجل وصلۃ الرحم. میں مغیرہ بن قصی, یعنی حضرت عبد مناف کا نام مغیرہ, میں مغیرہ بن قصی قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں. بولو یار. صلہ رحمی کرتے رہیں, مطلب اللہ سے ڈرتے رہے. کیا مطلب؟ وہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بولو نا یار. اللہ کو مانتے ہیں, اعلان کر رہے ہیں. اوصی قریشا بتقوی اللہ عز وجل وصلۃ الرحم. اور ایک چیز اور بتا دیں, ہم حضرت عبد مناف کے والد کیا ہے؟ قصی. قصی کے زمانے میں ایک نالائق شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا عمرو بن لحی. یہ عمرو بن لحی یہ وہی آدمی ہے جس کی وجہ سے مکہ شریف میں بتوں کی پوجا شروع ہوئی. یہ کس کے زمانے میں آیا؟ قصی کے زمانے میں. عبد مناف کے والد کون ہے؟ قصی. حضور کے والد عبداللہ, عبداللہ کے والد عبد المطلب, عبد المطلب کے والد ہاشم, ہاشم کے والد عبد مناف, عبد مناف کے والد قصی. اب سمجھ میں آیا؟ تو یہاں تک تو سلسلہ ہو گیا نا. عبد المطلب, عبداللہ, عبد المطلب, ہاشم, عبد مناف, ان کا ایمان ثابت ہے نا. اب قصی کے بارے میں
قصی کے زمانے ہی میں شروعات ہو رہی ہے. شروعات کرنے والا کون ہے؟ عمرو بن لحی. یہ عمرو بن لحی یہ قوم عمالقہ سے ملاقات اس نے کی اور وہاں سے ایک بت لے کر کے آیا اور اس کو خانہ کعبہ کے پاس میں لگایا مطاف میں. اس بت کا نام تھا ہبل اور لوگوں کو بولتا تھا, بڑے قصیدے پڑھتا تھا, ارے میں نے وہاں لوگوں کو اس کے بارے میں دیکھا, وہاں لوگوں کو دیکھا, لہٰذا تم لوگ طواف کیا کرو تو ہبل کو محبت سے چوم لیا کرو, محبت سے چھو لیا کرو, سارے گناہ مٹ جایا کریں گے. ایسے برگلانے لگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تعلق سے لکھا ہے. مصدق صحیحین کی روایت نہ پیش کرتے ہوئے عبارت باقاعدہ سیرت حلبیہ کی پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا, آقا علیہ السلام باقاعدہ الفاظ موجود حضور نے فرمایا, کیوں معلوم؟ اول من غیر دین ابراہیم عمرو بن لحی, جس نے سب سے پہلے ابراہیم کے دین کو بدلا عرب میں, وہ عمرو بن لحی تھا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدلا. اور حتی قصی تک الحمدللہ حضور کے جتنے آباء و اجداد ہیں حتی ابراہیم سے لے کر قصی تک ہمیشہ دین ابراہیم پر کما حقوق قائم رہے ہیں. اب یہ دعویٰ دلیل کے طور پر لے لیں آپ. سیرت حلبیہ 8 سے ڈائریکٹ پہنچ جائیے 12 اور 13 صفحہ, پہلا حصہ. کہتے وہو عمرو بن لحی اول من غیر دین ابراہیم اے فقد قال بعضهم فظاہر نصوص العلماء على ان العرب من عهد ابراہیم استمرت على دینہ. کہتے سب سے پہلا شخص عمرو بن لحی جس نے ابراہیم کے دین کو بدلا. تو بعض علماء نے کہہ دیا کھلے طور پر, بعض لوگوں نے کہا علماء اس عبارت سے ایک دم صاف بتاتے کہ عرب حتی ابراہیم کے سے لے کر عمرو الى زمن عمرو بن لحی کے زمانے تک علی دین ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہے. بولو نا یار. یعنی من رفض عبادت الاصنام, یعنی بتوں کی پوجا نہ کرنا. تو وہاں تک تو آ گیا نا, پوجا نہ کرنا. فہو اول من غیر دین ابراہیم, سب سے پہلا شخص عمرو بن لحی, اس نے ابراہیم کے دین کو بدلا. وشرع العرب, اور عرب کے اندر گمراہیوں کا آغاز کر دیا, تو بتوں کی پوجا کیا اور بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنا شروع کر دیا. اول من بحر البحیرہ, اسی طریقے سے اور بھی الفاظ آئے, کسی نے شرارت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. کس کو؟ عمرو بن لحی کو جلتے ہوئے دیکھا. اور یہ جزیرہ عرب میں سب سے پہلا بت لایا تھا ہبل نام کا. بڑی الفاظ ہے اس کے, جانتے اسی نے سب سے پہلے لوگوں کو مردار کھانے کا ذہن دیا, ورنہ اس سے پہلے لوگ ذبیحہ کھاتے تھے. ذبیحہ مرا ہوا جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ سب سے پہلے یہ اس نے شروع کیا. کیوں؟ کیا کہتا تھا معلوم؟ حتی جاء عمرو بن لحی فزعم ان اللہ لا يروى تحریم اکل المیتہ کیف لا تأکلون ما قتل اللہ وتأکلون ما قتلتم. چونکہ اس زمانے میں سب اللہ کو مانتے تھے نا, اس کی بات کوئی نہیں مانتا تھا زیادہ. یہ ہبل لا کر کے رکھا تو یہ کیا کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام کر دیا. تو اس نے کہا کیسے حرام کر دیا؟ ارے تم لوگ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہو تو اس کو کھاتے ہو. وَكَيْفَ لَا تَأْكُلُونَ مَا قَتَلَ اللَّهُ, اور کہا جس کو اللہ نے قتل کیا اس کو نہیں کھاتے ہو. سمجھ میں آیا؟ کہتے تم ذبح کرو تو کھا لو, اللہ قتل کرے تو نہ کھاؤ. اس طریقے سے بلغلانا شروع کر دیا. اس کے دور میں ہی شرارت شروع ہوئی ہے, ورنہ قصی کے دور تک مسلسل اللہ تعالیٰ نے حضور کے آباء و اجداد کو حتی ابراہیم کے دین پر کما حقوق قائم رکھا تھا. بولو یار. اسی لیے حضور کے ایک جد کریم ہے, ایک جد کریم. اچھا, ان کے بارے میں باقاعدہ الفاظ آئے کہ یہی عمرو بن لحی یہ کہتا تھا, ارے تمہارے معبود بکھرے ہوئے پڑے ہیں پورے عرب میں, ایسے بکھرے ہوئے پڑے ہیں کہ گرمی کا موسم آئے تو ان کے پاس جاؤ تو ٹھنڈک ملے گی, اور سردی کا موسم آئے تو ان کے پاس جاؤ گرمی ملے گی. یہ سب باتیں بکواس وہ کرتا تھا, اور اس کو کیا معلوم کہ سردی گرمی دینے والا صرف ایک ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ شرارت شروع کی تھی اس نے. بہرحال اور بھی بہت سارے حوال علامہ حلبی نے لکھے. تو بہرحال قصی تک حتی ابراہیم سے لے کے قصی تک سب دین ابراہیم پر رہے کہ نہیں رہے؟ تو پورا کنیکشن مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اب مل گیا تو سبحان اللہ تو آنا چاہیے یار. اب تھوڑا ایمان کو تازہ کرو. کسی کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور آئے تو کیا بات ہے.
اور کہا کوئی اگر لبیک بولے اور پیٹھ سے مصطفیٰ اس کے لبیک پہ لبیک بولے تو کیا بات ہے؟ اب ذرا یہ دو روایتیں دیکھ لے میں. حضور کے ازداد کرام میں سے ایک کا نام عمر ہے جن کو مدرکہ کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں علامہ حلبی لکھتے ہیں صفحہ پہلا حصہ ہے سیرت حلبیہ صفحہ 20 کے اندر کہتے ہیں ان کو مدرکہ کہتے ہیں کیوں لِأَنَّهُ أَدْرَكَ كُلَّ عِزٍّ وَفَخْرٍ کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں تمام عزت اور فخر کی چیزیں حاصل کر لی. کان فی آبائی حضور کے آباء و اجداد میں سے وکان فی کے نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے جد کریم مدرکہ جن کا نام عمر ہے ان کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور پایا جاتا تھا. یار بہت سلو بولے مزہ نہیں آیا. پیشانی میں کیا پایا جا رہا ہے؟ نور مصطفیٰ. اگر کوئی ہم لوگ بولتے ہیں تو بولے کچھ بھی بیان کرتے ہیں. اب علامہ حلبی لکھ رہے ہیں. کون لکھ رہا ہے؟ علامہ حلبی. عاشورہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ کبھی نور مصطفیٰ کے فضائل بیان کرو یار. اب بتاؤ نور مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی پیشانی میں بھی چمکتا رہا ہے. بولے اب آپ اور آگے دیکھیں پیشانی میں چمکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک الیاس ہے. ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں معلوم ہے؟ سیرت حلبیہ صفحہ 21 کے اندر صفحہ 21 کے اندر کیا لکھتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں کان الیاس یسمع من صلبہ تلبیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعروفہ فی الحج. حضور کے جد کریم حضرت الیاس جب حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ آتے حج کے زمانے ہوتے اور وہ لبیک لبیک کی صدا بلند کرتے تو حج کے زمانے میں اپنی پشت سے مصطفیٰ کا لبیک کہنا سنا کرتے تھے. یعنی وہ لبیک کہہ رہے ہیں مصطفیٰ پشت سے انہیں لبیک کی صدا پہ لبیک بول رہے یار. پشت ان کی پشت پہ مصطفیٰ کا نور ہے. پاک رحموں سے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف دیکھو نا یار. اتنی پاکیزہ پشت ہے کہ لبیک زبان سے بولے اور مصطفیٰ پیٹھ سے لبیک کی صدا بلند کرے. بولو یار. یہ الیاس کے بارے میں. اور ان کے بارے میں تو باقاعدہ حدیث میں آیا ہے یار. وجاء فی حدیث لا تسبوا الیاس فانه كان مؤمنا. حضور نے فرمایا الیاس کو برا بھلا مت بولنا. حضور کے جد کریم الیاس بولے برا بھلا مت بولنا فانه كان مؤمنا کیونکہ میرے جد کریم الیاس مومن رہے. بولو مومن رہے. اور آگے کیا لکھا معلوم؟ حضور کے اجداد میں سے ایک کیا جد کریم میں ایک جد کریم کیا مضر. آقا علیہ السلام کیا لکھتے ہیں معلوم؟ یہ سیرت حلبیہ میں حالانکہ حدیث کی کتابوں میں میں نے نکالا ہے. السیرت الحلبیہ پہلا حصہ صفحہ 21 کیا کہتے ہیں معلوم؟ وجاء فی حدیث لا تسبوا ربیعۃ ولا مضر. حضور نے فرمایا ربیعہ اور مضر کو بلا بھلا مت کہا کرو. نہ ربیعہ کو برا بلا کہو نہ مضر کو برا بلا کہو. کیوں؟ فإنہما کانا مؤمنین کیونکہ دونوں کے دونوں ایمان والے ہیں. بولو یار. اور اس کے بعد آقا فرماتے فی روایت لا تسبوا مضر فإنه كان على دين ابراہیم. فی حدیث غریب لا تسبوا فإنه كان على دين اسماعیل. حضور نے فرمایا مضر کو بلا بلا مت کہو کیونکہ وہ میرے جد کریم ابراہیم کے دین پر رہے. اور ایسے ایک روایت میں آیا کہ ان کو برا بلا مت کہو کیونکہ میرے جد کریم اسماعیل کے دین پر رہے. بولو نا یار. سب تو کنیکشن صاف ہوتا جا رہا ہے. کسی کی پیشانی میں بھی نور مصطفیٰ چمکا ہے یار. کون تھے؟ کہاں؟ نظارے ان کا نام ہے. بولو نا. حضور کا نسب نامہ دیکھ لینا. نسب نامے میں نظارے ان کی شان کیا ہے؟ علامہ حلبی کہتے کانا یورا نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین عینیہ. ان کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دونوں پیشانیوں کے درمیان مصطفیٰ کے نور کو چمکایا تھا. کانا یورا دکھائی پڑتا تھا. لوگ دیکھ لیتے تھے کہ ان کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمک رہا ہے. بولا نا یار. ابھی مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے کیسے پہچان لیا نور مصطفیٰ کو؟ کیسے پہچان لیا نور مصطفیٰ کو؟ کہا اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے تو آنکھ کے پردے خود بخود اٹھ جاتے ہیں. ہاں تو ایسے ہی کرم اگر ہوگا اللہ تعالیٰ کو قبر میں پردے بھی اٹھیں گے. بولو یار. خواب میں بولے کیسے پہچان لیا؟ ارے اللہ پردہ اٹھاتا ہے تو جلوہ دکھائی دیتا ہے. اسی کو میرے رضا نے کہا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں. اب لوگ کچھ کا کچھ لے کے چلے گئے پاگل قسم کے لوگ. ارے ہمارے آنکھوں کا پردہ اٹھے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں. بولا نا یار. کیوں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں؟ کیونکہ نور باری مصطفیٰ نور اللہ ہے.
اور باری اللہ کا نام ہے تو نور باری حجاب میں پردے میں ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں سے پردہ اٹھا ہی نہیں، جلوہ ملا ہی نہیں۔ اگر اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ مہر یعنی سورج کب سے نقاب میں، سورج نکلے گا، اجالا آئے گا، مصطفیٰ کے رخ انور سے پردہ اٹھے گا، جلوہ ملے گا، اجالا خود بخود ہو جائے گا۔ بولو یار، اب لوگ اشعار کو سمجھتے نہیں ہیں اور حالات پہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ ایک چیز اور بتائیں، براق کی سواری میرے نبی نے تو کی ہے، آقا علیہ السلام کے اجداد میں بھی کسی نے کی ہے۔ بہت سلو ہے یار، بڑی لمبی حدیث۔ اور اسی زمانے میں جب براق کی وہ سواری کر رہے تھے تبھی اللہ نے فرما دیا تھا، کیا معلوم؟ حضرت ارمیہ سے فرمایا ان کو براق پہ سوار کرو۔ کیا ہے الفاظ دیکھو پہلے، حضور کے اجداد میں سے ایک ہے معاد، کیا نام ہے ان کا؟ معاد۔ سیرت حلبیہ پہلا حصہ صفحہ 22۔ کیا معلوم؟ بخت نصر بادشاہ جب مسلط ہوا عرب میں تو بہت تباہی اس نے مچائی۔ مکہ شریف میں آج بھی ایک محلہ ہے جس کا نام اجیاد۔ اجیاد محلے کو اجیاد اسی لیے کہتے ہیں، اجیاد مانے عمدہ لوگ۔ وہاں پر بہت بڑے بڑے لوگوں کو شہید کیا گیا، عمدہ قسم کے لوگ تھے اس، اور وہاں پر وہ دفن ہوئے، اس لیے اس محلے کا نام انہی کے نام سے منسوب کر دیا گیا، اجیاد۔ جب وہ بخت نصر کو مسلط کیا اللہ تعالیٰ نے، امر اللہ تعالیٰ ارمیہ ان یحمل معه معاد دبنا عدنان علی البراق کی لا تصیبہ النقمہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت ارمیہ کو، یہ شہید نبی ہے، یہودیوں نے ان کو شہید کیا، حضرت ارمیہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے ساتھ معاد بن عدنان کو براق میں سوار کر لو۔ بولو یار، براق پہ سوار کرو، ملک شام لے کر کے جاؤ۔ براق پہ سواری کون ہے؟ معاد اور عدنان حضور کے اجداد میں سے ہے۔ براق پہ سوار کر کے لے کے جاؤ تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیوں؟ فَإِنِّي سَأَخْرُجُ مِن صُلْبِهِ نَبِيًّا كَرِيمًا أَخْتِمُ بِهِ الرُّسُلَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو محفوظ رکھو، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیوں؟ کہ میں ان کی پشت سے ایک کریم نبی کو پیدا کرنے والا ہوں۔ کریم نبی أَخْتِمُ بِهِ الرُّسُلَ، جن کو ایسی مہر دوں گا کہ سارے نبیوں میں آخری بن کر کے آئیں گے، بالفرض بھی ختم ہوں گے، بالفرض بھی ختم ہوں گے، نیا معنی بھی ختم ہوگا، کیونکہ ان کے پشت سے وہ نبی جلوہ گر ہوگا جس کو میں آخری نبی بنا کر کے بھیجوں گا۔ اسی ٹائم پہ اعلان ہو رہا ہے۔ آخری حضرت ارمیہ نے یہی کیا، براق پہ سوار کیا حضرت معاد کو، اور سوار کرنے کے بعد ملک شام لے کر گئے۔ بولو نا یار، ملک شام لے کر کے گئے، وہیں پر جو ہے پرورش ہوئی، اور جب وہاں فتنہ اٹھا تو وہ پھر ملک شام سے آپ عرب سرزمین پر آ گئے اور مکے میں آ کر کے خدمت کرنے لگے۔ اس طریقے سے آپ سوچیں باپ، حضرت ابراہیم سے لے کے قصی تک سب دین ابراہیم پر ہیں، ہے نا؟ اور قصی بھی وہی ایمان والے دین ابراہیم پر، ان کے بیٹے عبد مناف وہ بھی ایمان والے، ان کے بیٹے ہاشم وہ بھی ایمان والے، ان کے بیٹے عبد المطلب وہ بھی ایمان والے، اور ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی ایمان والے، اور میرا نبی تو ایمان والوں کی جان بن کر کے آیا ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ہے نا؟ تو احمد رضا کی نہیں مانتے تو کم سے کم علامہ حلبی کی مان لو بھیا، جن کے حوالے سے تم مضمون لکھتے ہو انہی کی بات سنو۔ ابھی سیرت حلبیہ سیریز چل رہی ہے، نہ جانے کب تک چلے، دیکھو جب تک آپ لوگ بولیں گے انشاءاللہ چلے گی، ورنہ ہمارے لوگ زیادہ سن کے بور بھی ہو جاتے ہیں نا۔ حالانکہ علم سے بور نہیں ہونا چاہیے۔ علم کب سے حاصل کرو؟ ماں کی گود سے لے کے کہاں تک؟ لیکن ہم لوگ جو سوالات رہتے، کوئی اعتراض کر دے، بولے جواب مل گیا، اب کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب ان کے زبان تو بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔